سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ دنیا کی جیل نہیں ہوگی کہ جا کر کسی کو پیسے دے کر کے یا ضمانت کر کے یا کسی کو جناب جا کر کے سفارشی بنا کر لے آئیں۔ نہیں، یہ وہاں سے وما ہم عنہا بغائبین، یہ وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ وما ہم، اور نہیں ہوں گے ہم یہ سب، انہا اس جہنم سے، بغائبین بے معنی ساتھ، غائب کے معنی غیر حاضر جس کو کہتے ہیں، اور یا نون جمع کے لیے، یہ فرار بھاگ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے جہنم سے۔ دنیا میں تو آدمی کر سکتا ہے نا، لیکن جہنم والے لوگ جو ہے اس جہنم سے فرار یا کسی کا سہارا لے کر، کسی کو سفارشی بنا کر کے وہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی کوئی گناہ کر جاتا ہے تو گناہ دنیا سے شروع ہو کر کے آخرت تک وہ جہنمی زندگی میں وہ اپنی زندگی ڈال لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ، تم دنیا اور آخرت کو دوزخ میں تبدیل کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ تم تو مجھ سے یہ دعا مانگتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی حسین بنا دے اور آخرت بھی حسین بنا دے۔ تو یہ دین جو ہے نا، یہ دین، یہ اصل میں لین دین کا نام ہے۔ اس دن لین دین شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کیا لیا، کیا دیا۔ اور ہمارا دین اسلام ہے نا، ہمارا مذہب نہیں ہے دین، مذہب نہیں ہے۔ اگر آپ عربوں سے کہیں گے ہمارا مذہب اسلام ہے، وہ کہیں گے مذہب کیا چیز ہے؟ مذہب نہیں ہے، کیا ہے؟ دین ہے۔ اصل معاملہ دین کا ہے، ہم نے اس کو مذہب میں ڈال دیا۔ بہت سارے الفاظ، جیسے نماز کو ہم نے صلاۃ سے ہٹا دیا، روزے کو صوم سے ہٹا دیا، اسی طرح ربا کو ہم نے سود میں ڈال دیا، جبکہ قرآن مجید میں سود تو نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ ربا ہے۔ قرآن میں کوئی نماز نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ قرآن میں کوئی روزہ نہیں ہے، قرآن میں کیا ہے؟ صوم ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزوں کو، سود نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے؟ ربا۔ اس لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس سے ہٹا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دین کا بھی یہی معاملہ کیا ہم نے، دین کو کس میں ڈال دیا؟ اب بچوں سے پوچھتے تمہارا مذہب کیا ہے، وہ ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں مذہب پوچھوں یا دین پوچھ۔ دین اور مذہب میں بڑا فرق ہے۔ مذہب پھر فرقواریت کا نام ہے۔ میں دیوبندی ہوں، آپ بریلوی ہیں، وہ جناب سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ جناب اہل حدیث ہے، یہ سارے فرقہ واریت ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا انڈیا میں کچھ دن عرصہ پہلے جب ایک مولوی صاحب نے نماز جنازہ کی نماز پڑھائی تو پیچھے لوگوں نے کہا، جو نمازی تھے ان کے امام نے کہا کہ آج آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوئی اور آپ کی بیویاں تم پر طلاق ہو گئی ہے۔ یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ انڈیا میں کا واقعہ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ یہ تو 2 سال بھی نہیں ہوئے۔ وہ مولوی صاحب نے ایک نماز جنازہ کو جا کر کے انہیں کہا جی مولوی صاحب آپ پڑھا دیں۔ انہیں نماز جنازہ، وہ دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا، 2 فرقے ہیں نا یہ۔ تو جس دیوبندی نے پڑھائی نماز تو بریلوی مسجد کے امام نے کہا کہ جناب اب صاحب کے نکاح ٹوٹ گئے، اب دوبارہ نکاح کا حلالہ کرو، ہاں، اور پھر یہ دوبارہ نکاح ہوگا۔ کیوں اس طرح ہوا ہے؟ اسی لیے کہ ہم قرآن سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، تو ہم دنیا کو کیسے ایک کریں گے؟ یہ قرآن اس لیے آیا تھا
کہ ہم ایک ہو جائیں, یہ جہنمی ختم ہو جائے, دنیا بھی جنت بن جائے ہمارے لیے. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سکون کے ساتھ رہیں گے تو دنیا کیا ہو جائے گی, جنت ہو جائے گی نا. تو اللہ فرماتے ہیں وما ادراکا ما یوم الدین, یہ جو روز جزا ہے یہ ہے کیا, وما ادراکا, اور کیا معلوم ہے تمہیں معلوم ہے, ما یوم الدین کیا ہے روز جزا, یعنی وہ دن جو سزا جزا کا دن ہے وہ کیا ہے, اللہ پوچھتا ہے آپ سے. پھر پوچھتا ہے سما, پھر ماں کیا ہے معلوم ہے, کا تجھے, ماں کیا ہے وہ روز جزا کیا ہے. اللہ بار بار کیوں پوچھتا ہے, سوال کیوں کرتا ہے؟ آپ جب اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں تو کہتے دیکھیں جی گٹکا مت کھاؤ, وہ فلاں لڑکا آج گٹکے کی وجہ سے کینسر کا مریض ہو گیا. پھر آپ کو کہیں گے آپ کو معلوم ہے وہ کینسر کیسا ہوا, کہ اب اس کا علاج کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرح سمجھاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے وہ دوزخ کیا ہے, وہ روز جزا کیا ہے, وہاں سے کیسے نکلو گے پھر. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کس میں چلے جائیں, وہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم قرآن کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, وقت نہیں دے رہے ہیں, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے. ہم فرقہ واریت میں اتنے آگے چلے گئے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دن جب آئے گا, یوما, یہ وہ دن ہوگا, اب سمجھا رہے اللہ تعالیٰ, یہ وہ دن ہوگا, یہ وہ دن ہوگا, لا نہیں تملکو, کام آئے گا, کسی اندر طاقت نہیں ہوگی, نفسن, کسی شخص میں, کسی شخص میں طاقت نہیں ہوگی, کوئی شخص کام نہیں آئے گا کسی شخص کے لیے, یعنی کوئی کسی کے لیے کام نہیں آئے گا, شیئن, ذرا بھی, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. باپ بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. یہاں باپ کیا کرتا ہے بیٹے کے لیے, حرام حلال کی تمیز کے بغیر کہ بھئی اس بچے کو کچھ کر دوں, یہ خوش ہو جائے, اور کسی طریقے سے میرے پاس جائیداد آ جائے, کسی کی بھی جائیداد ہو, وہ اپنی جائیداد میں شامل کروں. اس دن کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں اپنے بچے کو جا کر دوزخ کے عذاب سے بچا لوں, یا وہ بیٹا اتنا طاقتور نہیں ہوگا کہ وہ جا کر کے باپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لے. اس دن اتنی نفسا نفسی ہوگی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا عمل کر کے آنا, وہاں یہ سید کا خون کا رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا. اگر نبی اکرم صلی اللہ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا خون جو ہے رشتہ وہاں کام نہیں آئے گا, تو پھر میں اور آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائیں. ایک غلط ایک کام کر کے دنیا میں کوئی اچھا کام نہ کریں اور وہاں پہنچ جائے اور کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرو. ابھی سفارش تو وہاں ہوگی جب ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا نا, کہ چلو جی ان کو یہ جنت نہیں, ایک اور جنت اللہ دے دینا, یہ تو بڑے اچھے لوگ, میں چاہتا ہوں کہ ایک اور اچھی جنت میں چلے جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی بیٹی کے لیے نہیں کروں گا, اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اخشا کر کے جائیں گے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا. یہاں فتویٰ لگا دیا اللہ نے, کیونکہ والامر, سارا کنٹرول اور تمام کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا, کنٹرول یوم اذن, یوم کے معنی دن اور اذن کے معنی اس دن. اس دن سارا کنٹرول کس کے پاس ہوگا,
اللہ کے پاس ہوگا. تو کیا اللہ آج نہیں ہے اللہ کے پاس آج کنٹرول؟ اللہ کے پاس تو آج بھی کنٹرول ہے, لیکن آج ہم بھی مجازی کنٹرول ہے ہمارا. میرا گھر کے اوپر کنٹرول ہے, اسی طرح ملک کے اوپر شہباز شریف کا کنٹرول ہے نا, لیکن یہ مجازی ہے. کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے کیا ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے اور کنٹرول کرے گا. لیکن جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور آخرت میں کنٹرول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سب کے کنٹرول کو لے لے گا اور ہمیں کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا. سارا اختیار کس کا چلے گا؟ پھر دنیا میں تو ہم اپنا اختیار چلا رہے ہیں, وہاں اختیار نہیں چلے گا. یہ زمین کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اس پہ قانون کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا؟ اور ہم نے نعرے کون سے لگائے؟ پختونوں کا نعرہ ہے اخپل خورا اخپل اختیار. اپنی زمین پر ہمارا اپنا قانون ہونا چاہیے. اور کراچی والے بھی کہتے ہیں اختیار سب کے لیے. اختیار صرف زمین اگر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کی زمین پر نہ پنجابی کا قانون ہونا چاہیے, نہ انگریزوں کا قانون ہونا چاہیے, نہ کہیں انڈین کے کا قانون ہونا چاہیے. یہاں قانون صرف جس کی زمین ہے اس پہ اس کا قانون ہونا چاہیے, اور وہ قانون قرآن مجید ہے. جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا, میں اور آپ قرآن کے مطابق ہو جائیں گے, یہ دنیا جنت بن جائے گی. یہ دنیا جنت ہے, لیکن اس کو ہم نے دوزخ میں تبدیل خود کیا ہے, کیونکہ ہم قرآن کے مطابق نہ ہماری حکومت چلتی ہے, نہ ہماری رعایت چلتی ہے, نہ ہم چلتے ہیں, نہ ہمارے گھر چلتے ہیں, نہ ہمارے معاملات نہ ہمارا پٹواری چلتا ہے. سب کیا ہے؟ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں. جب ہم قرآن کے مطابق ہو جائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ سب ایک ہو جائیں گے. اب ہم قرآن کے گرد بیٹھے ہیں نا, تو آپ کی اور میری فکر قرآن کے مطابق ایک ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اب آپ میں سے کوئی کہ نہیں قرآن کے مطابق نہیں ہونا چاہیے, کوئی کہہ دے. سب کہیں قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. جب قرآن کے مطابق سارا معاملہ ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ سکون آئے گا. جہنم ختم ہو جائے گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. پھر ایک روٹی لوگ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے. یا تو سیلاب کے پیسے جناب کھا گئے, یا چوری ہے, ڈکیتی کیوں ہے؟ ہمارے بڑے لوگ کیوں ڈکیتی چوری کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کے مطابق قانون نہیں بنائے. یہ قرآن کی طرف ہم لے آئیں گے انشاءاللہ, تو پھر سارا نظام بہتر ہو جائے گا. اسی کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں پہ قانون نافذ نہیں کر سکتے ہیں تو میں اپنے اوپر تو اس قرآن کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا, اپنے گھر والوں کو اس قرآن کے مطابق لاؤں گا. آپ بھی اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو لانے کی کوشش کریں, تو پھر آپ اپنے گھر کو بھی پرسکون پائیں گے. اور جب آپ اپنے دل میں لے آئیں خوشی آ جائے گی. تو اس خوشی کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ خوش رہے, سکون سے رہے, یہ پریشان نہ رہے, یہ میرے غلامی کے علاوہ کسی اور کا غلام نہ رہے, یہ در در کی ٹوکرے نہ کھائیں, یہ ایک در پہ آ جائے جس کا در 24 گھنٹے کھلا ہے. جس کا در 24 گھنٹے کھلا ہو اس در پہ ہمیں جانا چاہیے, وہاں معافی مانگنی چاہیے. وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, اس در پہ کیوں نہ جائیں؟ لوگوں کے دروں پہ کیوں جائیں؟ لوگوں کے قبروں پہ کیوں جائیں؟ ان سے کیوں مانگے؟ بلکہ ان کے لیے دعا کریں. وہ جو قبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, قبروں میں موجود ہیں, ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوزخ سے بچا لے, یا اللہ ان پہ رحم فرما دے, کرم. بے شک ابرار لوگ کیا ہوں گے؟ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں ہوں گے, یہاں سے لے کر کے وہاں تک. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور فجار فاسق لوگ, کرپٹ لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. یصلونہا, یہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں, یوم الدین, روز جزا کے دن, اور زیادہ ڈالیں گے. وما ہم عنہا بغائبین, اور ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اس جہنم سے بھاگ سکیں. وما ادراک ما یوم الدین, اے میرے بندو آپ کو کیا معلوم وہ روز جزا ہے کیا؟ وہ ثم ما ادراک ما یوم الدین, اور پھر کیا تمہیں معلوم ہے وہ روز جزا ہے کیا؟ یوما, یہ وہ دن ہوگا, لا تملک نفس لنفس شیئا, کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا کسی کام نہیں آئے گا. والامر یومئذ للہ,
اس دن صرف تمام کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سارے کنٹرول واپس لے لے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اس دن سے بچنے کے لیے یہ زندگی میری اور آپ کے لیے امتحان ہے. اس میں کوشش کریں کہ آئندہ جب ہم آئیں گے تو پھر یہ پروگرام ہم کریں گے، اور آئندہ جو ہماری کلاس ہوگی وہ سورت تکویر کی ہوگی. کیا ہوگی؟ التکویر. التکویر کی تقریباً آپ آیات پڑھیں گے 1 سے 14 تک، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. وَإِذَا السَّمَاءُ لا فلا اقسم، یہاں سے شروع ہو گئے. سورۃ تک گھر میں بھی اللہ موجود ہے، اس مسجد میں بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور میری اور آپ کی شارک سے زیادہ وہی قریب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں.